الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ تسلیما۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، دعوت کی اس مبارک محنت میں کارگزاری ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر ہمارا کام پورا نہیں ہوتا، اور کارگزاری اپنے کام کی ہم پیش کرتے رہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم خود اعتمادی سے نکلیں گے، ورنہ اگر ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کی کارگزاری ہم نے پیش نہ کی آگے، تو کام کرتے کرتے ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہونے لگے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہ صحیح ہے۔ تو خود اعتمادی سے نکلنے کے لیے اپنی کارگزاری کو پیش کرتے رہیں۔ کارگزاری کے ذریعے سے کام کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی صحیح ہوگا، اور کارگزاری کے ذریعے سے کام کرنے والوں کے جذبات بھی بنائے جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں کارگزاری سے حاصل ہوتی ہیں، اس لیے کہ کام اجتماعی ہے، تو اس اجتماعی کام میں وحدت کلمہ اور وحدت فکر یہ ضروری ہے کہ سارے عالم میں ایک ہی نہج پر کام ہو، ایک ہی رخ پر کام ہو۔ یہ دونوں باتیں اس سے حاصل ہوں گی کہ جیسے جیسے ہم کام کی اپنی کارگزاری دیں گے تو کوئی کام میں کوئی بات بھی ہوگی تو وہ اس کارگزاری کے ذریعے سے ہی سامنے آئے گی۔ اگر ہم اپنے کام کے جو حالات ہیں وہ کارگزاری کے بغیر سامنے نہیں لا سکتے، اور حالات جب سامنے آتے ہیں تو حالات کو سامنے رکھ کر کے تقاضے بنائے جاتے ہیں۔ تقاضوں کی جو ترتیب بنے گی، تقاضے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ ہدہد، اس لیے کہ یہ کارگزاری تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خلفائے راشدین کا مشترکہ عمل تھا۔ ایک پرندہ ہدہد جسے ایک کام دیا گیا، جب وہ اپنے کام سے واپس آیا تو اس کی کارگزاری پر جب اس نے اپنی کارگزاری سنائی سلیمان علیہ السلام کو کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر سے ہوا جو آپ کے ہوتے ہوئے سورج کی پرستش کرتی ہے، یہ ہے کارگزاری۔ اسی کو سامنے رکھ کے تقاضے بنے، اور ایک پرندے کی کارگزاری پر پوری قوم اس گمراہی سے نکلی، پوری قوم اس گمراہی سے نکلی ایک پرندے کی کارگزاری۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معمول تھا کہ جس طرح آپ مسجد سے جماعتوں کو ہدایات دے کر روانہ کیا کرتے تھے، اسی طرح جب وہ جماعتیں واپس آتی تو واپس آنے کے بعد اہتمام سے ان کی کارگزاری سنی جاتی تھی۔ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے سارے مدینے والوں کو جمع کر کے کارگزاری سنائی، سارے مدینے والوں۔ ایک چرواہے کو بھیڑیے نے بھیجا، ایک چرواہے کو بھیڑی نے دعوت دے کے مدینے بھیجا، اور جب اس نے آ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اپنی پوری کارگزاری سنائی کہ کس طرح میں بکریاں چرا رہا تھا، کس طرح میری بکری کو بھیڑیے نے پکڑا، پھر میں نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑایا، پھر بھیڑیے نے انسانی زبان میں مجھ سے بات کی، تو پھر میں نے بھیڑیے سے کہا کہ تم جانور ہو کہ انسان کی طرح بات کر رہے ہو، تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے کہ میں انسانی زبان میں بات کر رہا ہوں، مجھے اس پہ حیرت ہے کہ آخری نبی ہجرت فرما کر مدینے آ گئے اور اپنے صحابہ کو پچھلے نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں۔
اور تم ابھی تک جنگل میں بکری ہی چلا رہے ہیں. اللہ. بھیڑی نے دعوت دے دی, چرواہے کو بھیجا مدینے, تو آپ نے اہتمام سے سنی کارگزاری, اور سن کر کے پھر اعلان کرایا, سارے مدینے والوں کو جمع کرایا, اور سارے مدینے والوں کے سامنے اس ایک اکیلے چرواہے کی کارگزاری سن. دن 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا. اتنا بڑا سردار, 2 چھوٹے بچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا, اپنے پاس بلا کر کے اہتمام سے ان کے کام کی, تم نے کیا کیا, کیسے کیا, اس کی کارگزاری سنی. کام ایسا ہے کہ ہر جتنے امور ہیں ان سب کی کارگزاری کا سننا, یہ طریقے کا اور جذبات دونوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ کام کرتے کرتے بہت ساری شکلیں فائدے کی ہمارے آپ کے سامنے آئیں گی, لیکن ہر فائدے کی شکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, بلکہ ہمارے کام کے اصول وہ زیادہ قیمتی ہیں. ہمارے کام کے جو اصول ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں ہمارے سامنے وقتی طور پر نظر آنے والی فائدے کی شکلوں سے. ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ بھئی اس میں فائدہ ہے, اسے کر لو. ایسا نہیں ہے. بہت ساری فائدے کی شکلیں میدان میں نظر آئیں گی, لیکن نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کی خدمت میں اپنی کارگزاری سناؤ, تاکہ ہمارے تجربات ہمارے اصولوں پر غالب نہ آئیں. ہمارے تجربات جو ہیں وہ ہمارے اصولوں پر غالب نہ آئیں. اس لیے اپنی کارگزاری اپنے بڑوں کی خدمت میں پیش کرتے رہو, تاکہ ہم اپنی خود اعتمادی سے نکلیں. چھوٹے لشکر ہوں, بڑے لشکر ہوں, چھوٹی جماعت ہو, بڑی جماعت ہو, جتنے وقت کی جماعت کی کام کر کے آتی, آپ کی خدمت میں اس کی کارگزاری پیش کی جاتی. بعض مرتبہ صحابہ میں نکلنے کے زمانے میں بہت ساری باتوں پر اختلاف ہوتا, کارگزاری کے دوران اس کو حل کیا جاتا. کارگزاری کے دوران اس کو حل کیا جاتا. جس کو چاہتے جماعت میں ذمہ دار بنا دیتے, اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ کیا جاتا, لیکن جب واپس آ کے کارگزاری سناتے, ان میں کچھ مسائل ہوتے تو اس کو حل کیا جاتا. جس طرح جماعتوں کی کارگزاری ہے, اسی طرح اپنے کام کی کارگزاری ہے, کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہے کارگزاری, اسے پیش کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ساتھیوں سے, میں تمہیں کسی کام کے کرنے کے لیے کہوں اور تم اس کام کو کر دو, تو کیا میرا کام پورا ہو گیا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ساتھی نے کہا جی ہو گئی. کہ نہیں, جب تک میں تم سے یہ نہ سن لوں کہ جو کام میں نے تمہیں دیا تھا اسے تم نے کس طرح کیا. ایک ہے کام کرنا, ایک ہے اس کام کو اس طرح کرنا جس طرح بتایا ہے. صرف اعداد اور شمار کی کارگزاری نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کتنا کیا ہے. کارگزاری کیفیت کی ہے, آپ نے کس طرح کیا ہے. کارگزاری کیفیت کی ہے, آپ نے اس کام کو کس طرح کیا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے کرنے کے لیے اصول ہیں, ان سب کے کرنے کے لیے اصول ہیں. اور میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہمارے کام کے اصول جائز اور ناجائز کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے گئے. جائز اور ناجائز کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے گئے. ہمارے کام کے اصول نفع نقصان کو سامنے رکھ کے بنائے گئے. 2 نمازوں کے بیچ میں گشت کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے تو کوئی حرام ہے کہ نہیں؟ یہ اصول ہے کام کا, اس طرح کرو, اور اس پر سب کو جماتے ہیں. تو یہ بات فرمایا کرتے تھے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اصول ہیں کام کے وہ نفع نقصان کو سامنے رکھ کے بنائیں. اس طرح کرو گے تو فائدہ ہوگا, اس طرح نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا.
ایک چھوٹی سی دکان اصول کے بغیر نہیں چلتی. اگر اس پر ملازم رکھنا ہو تو اس سے کہتے ہیں 7 بجے دکان پر آنا ہے اور 5 بجے آپ کی چھٹی ہوگی. وہ کہتا ہے اگر 6 بجے آؤں اور 4 بجے چھٹی کروں تو کیا ناجائز ہے؟ کہ نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن میرے دکان کے اصول یہ ہے، میرے کام کے اصول یہ ہے. ایک چھوٹی دکان نہیں چلتی اصول کے بغیر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں اگر روٹی پکانے چلو تو اس میں بھی اصول چاہیے. روٹی پکانے چلو تو اصول چاہیے. اس کا بھی اصول ہے کہ جو توا ہے اگر اسے چولہے پہ رکھ کے گرم نہیں کرو گے تو وہ روٹی نہیں پکے گی. آدمی یوں کہے کہ چولہا بھی میرا ہے اور توا بھی میرا ہے اور آٹا بھی میرا ہے، میں جیسے چاہے روٹی پکاؤں کہ نہیں چلے گی. اس کا بھی ایک اصول ہے، ان کے ملفوظات میں ہے. ایک چھوٹی سی روٹی اصول کے بغیر نہیں پکتی تو اتنا بڑا کام اصول کے بغیر کیسے ہوگا؟ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کا ایک خط ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. یہ کام اس کے لیے آسان ہے جو اپنی اصلاح چاہے، اور یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہے جو دوسروں کی اصلاح چاہے. اور یہ کام اصولوں پر موقوف ہے. یہ کام اصولوں پر موقوف ہے. تو اس لیے کارگزاری سے کام کے اصول سامنے آئیں گے، کام کا طریقہ سامنے آئے گا. دوسری بات یہ ہے خود اعتمادی. کام کرتے کرتے کام کے میدانوں میں جب ہم اپنے بڑوں کی خدمت میں نہیں پہنچیں گے تو کرتے کرتے میدانوں میں خود ہی بڑے ہو جائیں گے. صحیح. کرتے کرتے خود ہی بڑے ہو جائیں کہ ہم جانتے ہیں کام کیا ہے، ہم جانتے ہیں کام کیا ہے. وہاں ذمہ داروں کو کیا معلوم ہے، ان کو کیا معلوم ہے. علاقے میں تو ہم ہیں نا، علاقے میں تو ہم ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں خطبہ دیتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر دور جو جماعت کام کر رہی تھی اور اس پہاڑی کے پیچھے جو جماعت کے سامنے پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے پیچھے دشمن تھا. جماعت جہاں موجود ہے میدان کے اندر، اس پہاڑی کے پیچھے کا دشمن جماعت کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حضرت عمر کو مدینے میں خطبے میں نظر آ رہا تھا. مدینے میں رہ کر کہاں نظر آ رہا تھا؟ خطبے میں نظر آ رہا تھا. وہ کہتے یا ساری الجبل. ذمہ دار تو وہ ہوتا ہے، سمجھے. ایسا نہیں ہے کہ ذمہ دار کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کام کی اونچ نیچ بھی اس کے اوپر کھولتے ہیں. بے شک. صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ہم یہاں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا علاقہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہم جانتے ہیں کہ ہماری ترتیب نہیں. اس کام اجتماعی ہے. اس کے اوپر اس کی ہر چیز کو جب ذمہ داری دیتے ہیں اللہ پاک تو اس کے بقدر اس کی اونچ نیچ بھی سمجھاتے ہیں. اس لیے کام کرتے کرتے میدانوں کے اندر نفع کی چیزیں بھی سامنے آئیں گی، لیکن ہر نفع کی چیز کو لینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہوگا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کرتے وقت آپ نے فرمایا دشمنوں کی خبر لاؤ لیکن کوئی حرکت مت کرنا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سارے میدان میں چلتے رہے، دشمنوں کو دیکھتے رہے، حال چال لیتے رہے، سارے میدان میں پھرتے رہے. لیکن جب واپس آنے لگے تو دیکھا کہ ابو سفیان تنہا آگ کے قریب، آگ کے پاس بیٹھ کر اپنے جسم کو گرم کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہوگا، ایک تیر نکال کے چلا دیا جائے تو ابو سفیان کا خاتمہ ہو جائے گا اور سارا لشکر یہاں سے اس کے پیر اکھڑ جائیں گے، اس لیے کہ ذمہ دار ابو سفیان، 12,000 کے لشکر کا ذمہ دار ابو سفیان. اگر ذمہ دار ختم تو سارا لشکر اکھڑ جائے گا. کہ یہ سوچ کر تیر نکالنے کے لیے چلے، لیکن خیال آ گیا کہ بھئی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کوئی حرکت مت کرنا. تیر نہیں چلایا. اتنا بڑا فائدہ آنکھوں کے سامنے ہے، اسے چھوڑ دیا.
وہ تیر نہیں چلایا، اس لیے کہ ہدایات یہ تھی کہ کوئی کام نہیں، تیر چلائے بغیر واپس آ گئے. واپس آئے تو راستے میں فرشتوں کی جماعت نے یوں کہا کہ اپنے آقا سے جا کے کہہ دو اللہ پاک نے دشمنوں کا انتظام کر دیا. بغیر ایک تیر چلائے واپس ہو گئے، سب کے پیر اکھڑ گئے. لیکن احد کے اندر جو ہدایات دی تھی ان ہدایات کے سے ہٹ کر جتنا کام ہوا اتنے کام سے سارا میدان ہاتھ سے نکل گیا. اتنی ہدایت سے ہٹ کر جتنا کام ہوا تو اس سے سارا میدان ہاتھ سے نکل گیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے یہاں کہ ہم جو باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں، ایک ہے انہیں کرنا، اور جس طرح کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں اس طرح کرنا، اس طرح کرنا. ہم یہاں کارگزاری میں آپ کے کام میں کمی نہیں نکالتے، کمی نہیں نکالتے، بلکہ ہم کارگزاری میں اگر کسی کام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ترقی کے لیے ہے، کام کی ترقی کے لیے ہے. کام کرنے والے کے اندر جب تک یہ کیفیت رہے گی کہ جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا میں ایسا نہیں کر سکتا، جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کر سکا، تو یہ کیفیت اور یہ ندامت اندر کی اسے کام میں آگے بڑھائے گی، کام میں سے آگے بڑھائے گی. آدمی صحیح کرنے کے بعد بھی اندر سے کسی اپنے کام میں نادم رہتا ہے. نادم، ایک تو صحیح کام کرے اور صحیح کام کرنے کے بعد بھی اندر سے نادم رہے کہ جیسا حق تھا ایسا میں نہیں کر سکا. یہ ندامت اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی توفیق کا دروازہ کھلا ہے. سبحان. اس لیے نماز پڑھنے کے بعد آخر میں استغفار ہے. نماز تو ہم نے ایک نیک عمل ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد تو آدمی کو شکر کرنا چاہیے. نہیں، وہ نماز پڑھتے ہی استغفار ہے. جیسی مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نہیں پڑھ سکا، اس کے لیے استغفار ہے. نیکی کا خاتمہ استغفار سے اس لیے ہے کہ ہم اس کیفیت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جماعت دے کر کے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا. جب واپس آئے تو کارگزاری سنی، پھر یوں کہا کہ مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے، یہ کیا کر کے آئے. مفتی صاحب نے سنا کر کے اور اندر میں نیت کری بھائی اب جس طرح کہیں گے اس طرح کر کے آئیں گے. ویسے تو کوشش تو کی تھی اس طرح کرنے کی. دوسری مرتبہ جب جماعت دے کر بھیجا تو جماعت کا وقت لگوا کر لائے، کارگزاری سنی اور فرمایا مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کہ مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے. کرنا تو وہ تھا جو ہم نے کہا تھا، کرنا تو پھر ایک جھٹکا لگاؤں، کہا کہ بھائی کوشش تو یہی کی تھی کرنے کی، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی جیسے میں نے کہا تھا ایسے کرنا تھا. تو تھوڑا سا پھر ایک موقع آیا، پھر جماعت دے کر کے بھیجا. جماعت دے کر کے بھیجا، جب واپس آئے تو کارگزاری سنی تو سن کر کے پھر حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے. مفتی صاحب اندر سے ٹوٹ گئے اور یہ کہا حضرت یہ کب تک ہوتا رہے گا، یہ کب تک ہوتا رہے. مفتی صاحب نے یہ کارگزاری خود اپنی زبان سے سنائی نظام الدین کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب اگر میں آپ سے یہ نہ کہتا تو آج آپ جہاں ہو وہاں نہ ہوتے. سبحان. آپ جہاں ہو وہاں نہ ہوتے. یعنی پہلے دن سے جو یہ بات کہی گئی ہے تو کام کرتے کرتے کام کرنے والے کی ترقی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے ہمارے ہاں کہ اب میں کام جان گیا ہوں اور میں کام کرنے والا ہوں اور مجھے اب کام آتا ہے. ہمارے یہاں یہ کیفیت نہیں ہے. ہاں، سیکھنے والا اگر ہم سیکھنے والے بنیں گے تو غلطیاں معاف ہوتی رہیں گی. اگر ہم سیکھنے والے رہیں گے تو سیکھنے والے کی غلطی معاف ہوتی ہے. ہم یہ کہیں گے مجھے کام آتا ہے تو پکڑ ہو جائے گی، مجھے کام آتا ہے تو پکڑ ہو جائے گی. اور
اور سیکھنے والے رہیں گے تو غلطی معاف معاف ہوتی رہے گی. تو اس لیے ہم اس کیفیت کے ساتھ اپنی کارگزاری دے کر کے اس میں چلنا چاہتے ہیں. تو کارگزاری ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم میں آپس میں ایک فکر پیدا ہوگی, ایک ہماری ایک سب کی بات ہوگی. حضرت فرماتے تھے معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ کام ایسا ہے جیسے کسی بھاری چیز کو نیچے سے کھینچ کر کے نکالنا ہو. یہ کام ایسا ہے. کرین ہوتی نا, کرین کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز بھاری ہے اسے نیچے سے کھینچنا. تو یہ کام ایسا ہے دعوت کا, اگر اس میں وحدت کلمہ نہ ہوا تو ہماری طاقت بٹ جائے گی, ہماری طاقت بڑھ جائے گی. کوئی گاڑی ہے اور وہ گاڑی گڈھے میں آ گئی تو سب مل کر کے چاروں طرف گاڑی کے کھڑے ہو کر اس میں دھکا لگاتے ہیں. تو ان کے لیے دھکا لگانے والوں کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان سب کا سانس بھی ایک ساتھ, ان کا سانس بھی ٹوٹے. اگر اگر اس دھکا لگاتے وقت اگر کسی ایک نے سانس بھی توڑ دیا تو اس کی طاقت ان سب سے الگ ہو جائے گی. ان کی طاقت ان سب سے الگ ہو جائے گی, اسے اس کی بھی گنجائش نہیں. تو جب سانس بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی چیز کو گڈھے سے نکالنے کے لیے, سب کی طاقت ایک ساتھ میں لگے, تو اتنا بڑا اجتماعی کام ہے, اس میں ہم بٹ کے کیسے کام کریں؟ ایک بات ہوگی, ایک فکر ہوگی, سمجھے؟ تو یہی کام کی طاقت ہے, یہی کام کی طاقت ہے, سمجھے نا. اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر وہ طاقت نہیں ہوگی. پانی کی چھوٹی سی ایک تعداد ہوتی ہے جو ایک موز کی شکل میں ہوتی ہے.